السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پہلے تو صرف سنا تھا، لیکن جب میں نے اس مردود شہباز صابری کو کال کیا تو یہ معلوم اور واضح ہو گیا کہ واقعتاً یہ کتنے بڑے جاہل ہیں۔ انہوں نے مجھ سے بات کی تو جب میں نے ان کو کال لگایا بعدہ انہوں نے کیا کیا اس کو ریکارڈ کرنے کے بعد صرف جو خود بولا، یہ جاہل مردود جو خود بولا تھا وہ پوائنٹ اس نے اپنے یوٹیوب چینل پر ڈال دیے، اور جو میں نے اس کے جواب دیے تھے الحمدللہ رب العالمین۔ اہل سنت والجماعت کی طرف سے چھوٹا سا میں خادم ہوں، اور الحمدللہ رب العالمین 100 بار الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوں۔ تو میں نے اس کو جواب بھی سارے ہی دیے تھے الحمدللہ رب العالمین، لیکن اس نے وہ کچھ نہیں ڈالا، صرف اپنی باتیں ڈال دی۔ اب اس کے پہلے سوال کا جواب، جو کال لگانے کے بعد میں نے اس کا سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ جب اس نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو میں نے کہا ہداک اللہ، اللہ تجھے ہدایت دے۔ تو اس نے مجھ سے اس پر بھی بحث کرنا شروع کر دی۔ میں صرف اس کے عقیدے کے تعلق سے بات کرنے گیا تھا، اور اس نے تمام جو ہے موضوعات چھیڑ دیے۔ اب معاملہ یہ ہے، ابے جاہل مردود، اگر تو کہتا ہے کہ تیرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا، قرآن و حدیث سے ثابت کر، ہے نا؟ تو نے یہ تو کہا تھا قرآن و حدیث سے ثابت کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہے میں نے وہاں جو تو نے ویڈیو ڈالی ہے یوٹیوب چینل پر اپنے کاٹ کر، وہی تجھے جواب دیا تھا، لیکن تو نے وہ سب کچھ کاٹ دیا اور صرف ویڈیو ڈال دی۔ اگر میرے موبائل میں وہ ریکارڈنگ مل گئی، اگر ریکارڈنگ ہوئی تو میں انشاءاللہ ڈھونڈ کر 1-2 دن میں اپلوڈ پوری کروں گا، تیری پوری پول پٹی کھولوں گا۔ لیکن اس کا جواب جو میں نے دیا تھا پھر دوبارہ سن لے۔ میں نے جواب تیرا اس لیے نہیں دیا کیونکہ یہ ضابطہ ہے کہ جو ہے سارے صحابہ سے محبت کرنا ضروری ہے، بلکہ بعض بزرگ تو فرماتے ہیں کہ واجب ہے، اور تو نے علانیہ طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، اور کہا کہ معاذ اللہ رب العالمین، 100 بار معاذ اللہ، کہ وہ منافق ہیں۔ تو تجھ سے ہم سلام کریں گے؟ تجھ سے سلام کرنے کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں بنتا ہے، اتنا بڑا جاہل اور مردود ہے تو، اس لیے میں نے تجھ سے سلام نہیں کیا۔ دوسری بات، تو نے کہا قرآن و حدیث سے پیش کرو، تو تمہارے تعلق سے ہی تو فرمایا گیا لیغیظ بہم الکفار، کہ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کافروں کو جلاتا ہے نا؟ اور وہ جو ہے ٹکڑا تیرے اوپر بالکل فٹ بیٹھ رہا ہے۔ اور دوسری بات، تو نے کہا حدیث سے ثابت کرو، تو سن لے، مشکوٰۃ شریف اٹھا اور باب الایمان بالقدر میں جا، اور جانے کے بعد وہ حدیث دیکھ جو حضرت امام نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر کی بارگاہ میں آیا، یہ حضرت امام نافع حضرت عبداللہ ہی کے جو ہے غلام ہیں، اور اس نے کیا کہا؟ ان نافع ان رجلا اتی فقال ان فلانا یقرأ علیک السلام، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو فلاں فلاں شخص سلام کہتا ہے۔ اس کی خبر حضرت عبداللہ ابن عمر کو پہلے ہی سے تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا انہ قد بلغنی انہ قد احدث، کہ مجھ کو اس کی خبر ہے کہ وہ جو ہے گمراہ ہو چکا ہے۔ فإن کان قد احدث، اگر وہ گمراہ ہو چکا ہے، ان نافع ان رجلا اتی فقال ان فلانا یقرأ علیک السلام، کہ
हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की बारगाह में एक शख्स आया और उसने कहा कि आपको फ़ला फ़ला शख्स सलाम कहता है। उसकी ख़बर हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर को पहले ही से थी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा इन्नहु क़द बलगनी अन्नहु क़द अहदथा, कि मुझको उसकी ख़बर है कि वो जो है गुमराह हो चुका है। फ़इन काना क़द अहदसा, अगर वो गुमराह हो चुका है तो फ़ला युक़रिउहु मिन्नी सलाम, मेरी तरफ़ से उसे सलाम मत कहना। समझ में आया? तो जाहिल मरदूद जो हमारे सर के ताज है हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो उनकी शान में गुस्ताखियाँ करता है, उन्हें मुनाफिक कहता है तुझसे सलाम करेंगे। अरे तुझसे तो हमारी जूती सलाम ना करे। हमारे उलमा अहले सुन्नत तुझसे कभी ज़िंदगी में सलाम ना करें। अगर तुझे सलाम करवाना ही है और तुझे इतना ही बुरा लगता है कि उलमा अहले सुन्नत तुझसे सलाम नहीं करते हैं, तो तौबा कर और आला हज़रत की बारगाह में और आला हज़रत की ज़ुबान में कह वो कि मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले, शायद तेरी दुनिया व आखिरत संवर जाए। मगर अगर तू इसी हालत में मर गया तो तेरा ठिकाना